الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال الله سبحانه وتعالى: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فأمثل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے جو دوسرے پارے میں موجود ہے. اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ 20ویں پارے میں آیت موجود ہے. اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا ایک ارشاد بھی آپ کے سامنے نقل کیا ہے. ان آیات اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس پاک ارشاد میں ایک مخصوص بات بتائی گئی ہے جو قدر تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے اس وقت عرض کی جائے گی. اس امید پر کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس امید پر کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے.
آج کل لوگوں کے مزاج کے خلاف جہاں کوئی بات آتی ہے، چاہے وہ عین شریعت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، حضرات صحابہ کرام کا فرمان ہے، لیکن چونکہ مزاج کے خلاف وہ بات آ رہی ہے تو بجائے عمل کرنے کے لوگ دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اتنا ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنی زبان سے بھی اس کے خلاف بد زبانی اور بدگوئی کر جاتے ہیں۔ عمل کرنا ہو بہت اچھی بات ہے، اگر کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو اس کا رد نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اگر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اہل ایمان کو سیدھے سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دلوں کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ زندگی گزارنے کا دو ہی راستہ ہے، ایک راستہ ہے من چاہی زندگی گزارنے والا، جو میرے من میں آئے گا، جو میرے مزاج میں آئے گا، جو میرے دل میں آئے گا، ہم وہ کریں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے من چاہی زندگی۔ اور ایک زندگی وہ ہے جو من چاہی نہیں ہے بلکہ رب چاہی زندگی ہے۔ ہمارا من جو کہے گا، دل جو کہے گا، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے بات سے ٹکرا رہی ہے وہ بات، تو پھر من چاہی زندگی کو چھوڑیں گے اور رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ تو زندگی گزارنے کے یہ دو راستے، من چاہی اور رب چاہی، جس کو یوں کہہ لیجئے من مانی اور غیر من مانی۔ نتیجہ بھی اس کا سن لیجئے، من چاہی زندگی گزارنے والے دنیا میں بھی پٹتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی پٹائی ہوگی۔ رب چاہی زندگی گزارنے والے دنیا میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا اور آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے من چاہی زندگی نہ گزار رہے بلکہ رب چاہی زندگی گزارے۔ اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، بہت ہی ناگزیر حالات ہیں۔ ان حالات میں خاص طور سے ہمیں من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ رب چاہی زندگی گزارنی۔
آج کچھ دیر قبل ایک جگہ سے میرے پاس فون آیا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ہمارے یہاں پہلے مسجد کے باہر نماز ہوتی تھی، اس وقت روک دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بالکل تلے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے گا روڈ پر ہی پڑھیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کو سمجھائیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں اسلام کے خلاف ہیں، لیکن آدمی غفلت سے یا اس کی پکڑ نہیں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو اسلام سمجھ لیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے مسلیوں کو، وہاں کے لوگوں کو سمجھائیے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی ہمارا یہ عمل جو ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بلا ضرورت ہم جو ہے روڈ پر اور مسجد کے باہر نماز پڑھتے ہیں، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم صحیح ماننے والے ہوتے تو پہلے ہی اس پر ہمارا عمل ہوتا، لیکن انسان کی فطرت ہے، جب اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے تو وہ چھٹا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ جب یہ بات میری ان لوگوں کو بتائی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے اتنے دنوں سے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے اسلام کے خلاف اس وقت نہیں تھا، ابھی اسلام کے خلاف ہو گیا۔ ہم نے کہا ان کو سمجھائیے عقل سے زیادہ کام نہ کریں، ان سے پوچھئے کہ قربانی کا گوشت لے کر روڈ میں دوڑنا بقرعید کے دن جائز تھا پہلے کہ غلط تھا؟ بالکل کھلے عام اس طرح سے کرنا یہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ اس وقت بھی غلط تھا، لیکن چونکہ ڈنڈا نہیں پڑ رہا تھا اور 1,00,000 روپیہ اور جیل نہیں جانا پڑ رہا تھا، اس لیے ہم لوگ اس کو کرتے تھے۔ اب جب جیل کی بات آ گئی اور 1,00,000 روپے کی بات آ گئی تو ہم لوگ اس سے پرہیز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب کو کہے کہ نہیں پہلے ہم لوگ نہیں کرتے تھے، ابھی بھی کیسے کریں گے؟ پہلے بھی کرنا چاہیے تھا۔ اور اشارتاً آپ کو علماء کرام بیانات میں بتاتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہو جو دوسروں کے خلاف ہو، اس سے فتنہ وجود میں آتا ہے اور اسلام فتنے سے روکتا ہے۔ فتنہ بہت بری چیز ہے، اس سے اسلام نے ہمیشہ روکا ہے اور روکنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کہا ان کو سمجھائیے پہلے نماز میں بولنا جائز تھا، ابھی نماز میں بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز۔ آپ کو کہے کہ پہلے جائز تھا ابھی کیسے ناجائز ہو گیا؟ تو کہیں گے رانچی لے جاؤ اس کو، کہاں
ہاں مینٹل ڈسٹرب ہے، اس کو نہیں سمجھ پائے۔ علماء سے لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ 8 سال 10 سال گھاس نہیں چھیلتے ہیں مدرسے میں، اور آپ جو ہے ہفتہ میں 1 دن جمعہ کو مسجد میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم محدث اعظم ہو گئے ہیں۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ پہلے بہت ساری چیزیں کی جاتی تھی، جب حالات پیش آئے تو وہ چیز منع کر دی گئی۔ مزاج کے مطابق جو بات ہو اس کو ہم مانیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ مزاج کے خلاف بات ہو لیکن شریعت کے مطابق ہو، اس کو آدمی مان لے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ایمان والا ہے، اسلام والا ہے۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں ماننے والا، مسلم مانے گوشت کھانے والا، مسلم مانے کیا ہوتا ہے؟ مسلم گوشت کھانے والا، یہ بریانی کھانے والا۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں ماننے والا، اسلام کے معنی ہیں سر بطاعت نہادن، اللہ کا جو فرمان ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہو اس پر آدمی سر تسلیم خم کر دے اور اس کو مان لے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی کو مسلمان بولتے ہیں۔ جو باتیں بتاتے ہیں علماء، آپ کا تو کام ہے آگ لگا دینا، بجھانے کے لیے علماء کو پھر آنا پڑتا ہے میدان میں۔ وہی بات پہلے سمجھائی جاتی ہے کہ آگ نہ لگائیے تاکہ بجھانے کی نوبت نہ آئے۔ اسلام مذہب نے قیامت تک کے لیے سارے مسائل کا حل بتا دیا ہے، سارے مسائل کا حل بتا دیا ہے کہ ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ حالات نہیں ہو تو کیا کرنا ہے۔ ابھی جو عمل آ رہا ہے اس مہینے کے بعد والا عمل جس کو قربانی کہتے ہیں، نارمل حالات میں جہاں اس پر فتنہ نہیں ہوتا ہو وہاں تو یہ جائز ہے، لیکن یہ والا عمل وہاں جائز نہیں ہے جہاں فتنہ ہونے کا خطرہ ہو۔ آپ ایسی آبادی میں رہتے ہیں جہاں 500 گھر غیروں کا ہے اور آپ 2 گھر اپنے مسلمان ہیں، اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کی جان، آپ کی عزت و آبرو پر حملہ ہوگا۔ ایسے حالات میں اسلام کہتا ہے کہ قربانی کا عمل تو بہت محبوب ہے، لیکن ایسی جگہ پر بڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے، اس لیے کہ فتنہ وجود میں آئے گا اور فتنہ وہیں تک محدود نہیں رہے گا اور بڑھے گا۔ آگ جب کہیں لگتی ہے تو چنگاریاں اور دائیں بائیں پھیلتی ہیں، آگ بستی میں ہو کہیں بھی لگی، خوف میں ہر مکان ہوتا ہے۔ جو اسلام قربانی کو محبوب اور پسندیدہ عمل بتاتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ جانور کے ایک ایک مال پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، وہی اسلام
ایسی جگہ کے لیے جہاں فتنہ وجود میں آئے گا، وہاں کہتا ہے کہ یہاں اس جانور کی قربانی ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ سب حالات بھی اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو علم ہو جائے۔ حالات پیدا ہوتے ہیں تو مسائل وجود میں آتے ہیں۔ یہ تو ان کی بات تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے فون پر بات ہوئی۔ میں نے کہا ان کو بتائیے اور ان نوجوانوں کو بتائیے جن کا خون زیادہ گرم ہے۔ پولیس کا ڈنڈا جب آئے گا تو خون جو گرم ہے وہ نرم ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ہاں، اس لیے سیدھے سے جو بات بتائی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آدمی اپنے حالات کے اعتبار سے اسلام کو تولتا ہے۔ آپ کے اور ہمارے حالات کے مطابق اسلام نہیں چلے گا۔ اسلام کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ شریعت ہمارا تابع نہیں چلے گی، شریعت کے تابع اور پیچھے ہم کو چلنا ہے۔ ہم نے ایمان لایا ہے اور اسلام میں اپنا نام لکھایا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس وقت بہت ہی خطرناک دور ہے، جو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں اور تبصرہ اور تنقید دن بھر کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے زیادہ آپ حضرات کو اس کا علم ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نئی چیز ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے، نئے حالات کھڑے کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ صرف نہیں ہے، ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں، حضرات انبیاء سے لے کر ان کی امت تک، اس طرح کی بہت ساری باتیں غیروں کی طرف سے پیش آتی رہی ہیں، جو اسلام اور اسلامی مزاج کے خلاف رہی ہے۔ وہ باتیں ہر زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے تو اب ہم بری ہو گئے، اب ہماری جانچ نہیں ہوگی، ہمارا امتحان نہیں ہوگا، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ حاضری اسی کے لیے جاتی ہے جس کا نام حاضر رجسٹر میں ہوتا ہے۔ جو طالب علم اسٹوڈنٹ اسکول میں کالج میں ایڈمیشن داخلہ ہی نہیں لیا، اس کی حاضری اور اٹینڈنس نہیں بنتی ہے کہ بنتی ہے؟ کس کی بنتی ہے؟ جس نے لیا ہے داخلہ، جس نے ایڈمیشن لیا ہے، وہاں اس کی حاضری لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دستور اور ضابطہ ہے کہ جس نے ایمان میں داخلہ لیا ہے، اسلام میں ایڈمیشن کرایا ہے، حاضری اس کی لی جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غیر حاضر ہے، عمل کے اعتبار سے صفر نکلے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی آزمائش ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایمان والوں کا حال بیان کیا ہے، یہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ دوسرے پارے کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یاد رکھو ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاں، تم بچ نہیں سکتے۔ نام لکھا لیے ہو،
ایڈمیشن لے لیے ہو اسلام میں، تو اب یہ ہم جانچیں گے کہ تم کتنے پکے ہو، ماننے والے ہو کہ نہ ماننے والے ہو، ٹھہرنے والے ہو کہ بھاگ جانے والے ہو، قدم جمانے والے ہو کہ قدم اکھاڑ دینے والے ہو۔ یہ تمہاری جانچ ہم کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور 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 تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، حالات میں تم کو ہم ڈالیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کس سے؟ جو ایمان والا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے۔ حالات الگ الگ اللہ لائیں گے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کن چیزوں کا امتحان لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر والی چیز تمہارے سامنے لائیں گے، جس سے تم ڈرتے ہو، خوف کرتے ہو، جس کے ڈر سے شب و روز کی نیند تمہاری اڑ جاتی ہے، بے چینی کی کیفیت تمہارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، ایسا ڈر تمہارے سامنے لائیں گے۔ اور یہ ڈر دو طرح کا ہے، ایک ڈر تو وہ ہے جس ڈر سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہم اس کے گھیرے میں آ گئے ہیں، اللہ نے ایسے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے ہمارے سامنے، ایسی بھیڑ کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے جس سے ٹکرانے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، لیکن ہمت جواب دے رہی ہے، ڈر رہے ہیں۔ ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ڈر والی چیز لائیں گے تمہارے ساتھ، غیروں کو تمہارے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیں گے، تم اس وقت اپنے آپ کو ڈر میں نہ محسوس کرو گے اور اپنے قدم کو ہلانے کی کوشش نہیں کرو گے، ایسے ڈر میں تم کو لا کر کھڑا کر دیں گے جس ڈر میں ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، خاص طور سے ادھر جب سے الیکشن ہوا ہے، جب سے اور الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، تو ہم لوگوں نے بھی اپنا رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ اندر سے باہر ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں۔ تو کبھی غیر دشمنوں، مخالفین کا ہجوم اللہ ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا، جس طرح سے ہم اور آپ اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، اور ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں اللہ ہم ڈرائیں گے تم کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں ضرور تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش کریں گے، خوف اور ڈر والی چیز تمہارے سامنے لا کر پیش کر دیں گے۔ اور کبھی کبھی دشمنوں کا ڈر تو نہیں ہوگا، لیکن تمہارے اوپر دوسری کوئی ایسی مصیبت ڈال دیں گے جس مصیبت سے لوگ فوراً ڈر جاتے ہیں، سنتے ہی آدھا مر جاتے ہیں، سنتے ہی آدھا مر جاتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں، صرف ایک بات آپ کو بتاتے تھے، جیسے اس وقت ایک مرض ہے کینسر کا، کیا ہے؟ کسی کے جسم پر اللہ نے کینسر طاری کر دیا اور ڈاکٹر نے رزلٹ آؤٹ کر دیا کہ آپ کو کینسر ہے، تو آدھا اسی وقت وہ ڈر سے مر جاتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ کینسر سے بھی برا مرض پہلے آ چکا ہے اور لوگوں کی آزمائش ہو چکی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر والی چیز لا کے کھڑا کر دیں گے تمہارے سامنے، اور تم پھر اس وقت ڈرتے رہو گے، پریشان رہو گے۔ اس وقت تمہارا امتحان ہوگا، اس وقت تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہو اور کتنا کمزور ہو۔ اس وقت اگر ناکام ہو گئے تو آگے کا راستہ بند ہو جائے گا، اس امتحان میں پاس ہو گئے تو آگے کا راستہ کھل جائے گا۔ تو
تو ڈراؤنی چیز اللہ لائیں گے سامنے جو ابھی لا چکے ہیں اور ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. والجوع، اور اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی مصیبت میں ڈال دیں گے کہ تمہارے اوپر فاقہ آ جائے گا. فاقہ، ہاں، کھانے کے بغیر ترسنے لگو گے. ابھی اعلان کر دیا ہے سرکار نے ابھی سے، پیٹرول کے بارے میں، سونا چاندی کے بارے میں. آپ نے سنا کہ نہیں سنا ہے؟ جتنے ہیں سب ڈر رہے ہیں. پیٹرول ختم ہو جائے گا، گاڑی کیسے چلے گی اور باڑی کیسے چلے گی؟ سونا چاندی بکنا بند ہو جائے گا، دکان کیسے چلے گی؟ ڈر ہے کہ نہیں ڈر ہے؟ ہاں. تو اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر والی چیز لائیں گے تمہارے سامنے، اور کبھی فقر و فاقہ، تنگ دستی میں مبتلا کر دیں گے. لاک ڈاؤن آ گیا، بہت سے لوگ کھانے کے بغیر پریشان ہونے لگے. آگے اللہ کہتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی کبھی تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا مال تلف اور برباد کر دیا جائے گا. آگ لگ گئی دکان میں، صبح پہنچا دیکھا ساری دکان خاک بن چکی ہے. مال کا نقصان، جان کا نقصان. والانفس، اللہ کہتے ہیں آدمی تمہارے گھر میں مر جائے گا، آدمی کا نقصان ہوگا. یہ چیز بھی تمہارے سامنے ہم لائیں گے. اور ایسا روز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے آدمی مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ ہم لوگ، یہ اور بات ہے کہ نہیں مریں گے، ہم لوگ بھی مریں گے. ہاں تو مریں گے تو روز دیکھ رہے ہیں مر رہا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کھیتی باڑی کرو گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا. وہ نقصان تمہارے اوپر لایا جائے گا تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے. بیگھا بیگھا ایکڑ ایکڑ زمین میں کھیتی کیا، اللہ نے عین وقت میں ایسی برف باری کر دی کہ ساری کھیتی چوپٹ ہو گئی. امتحان ہے کہ نہیں امتحان ہے؟ آزمائش ہے، بہت سخت آزمائش. ان کسانوں سے جا کے پوچھئے جو دھوپ کی تپش اور بارش کی برودت میں اپنی جان کو کھیت میں لگا دیتے ہیں تاکہ غلہ پیدا ہو اور اس سے ہمارے لیے فلاح ہو. لیکن جب غلہ کامیاب ہونے کا وقت آیا، اللہ نے امتحان ان کا لیا اور ایسی برف باری کی کہ سب کو نیست و نابود کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ کے طرف سے ہے جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم یہ مت سمجھو کہ تم مسلمان ہو گئے تو اب تمہاری چھٹی ہو گئی. نہیں، آزمایا جائے گا، تم کو امتحان لیا جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا اپنے محبوب پیغمبر کو کہ اے میرے نبی، امتحان اور آزمائش تو اس طرح سے ہم لوگوں کا لیتے رہیں گے، لیکن آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے. جو لوگ ڈرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے کہ ان حالات میں جب اللہ گھیر دے لوگوں کو تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو بتا دیجئے کہ کینسر تو ہوگا، کافروں کا جتھا تو سامنے آئے گا، فقر و فاقہ میں مبتلا کیے جاؤ گے، مال کا نقصان کیا جائے گا، اور کھیتی اور زراعت کا نقصان کیا جائے گا. اگر تم اس پر ثابت قدم رہ گئے اور اپنے ایمان پر جمے رہ گئے
تو اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی ایسے ایمان پر جمنے والوں کو کہہ دیجئے وبشر الصابرین، ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی یہ دنیا کا جو وقتی نقصان دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم دوسرے راستے سے بڑھا دیں گے اور اس نقصان کا بھرپور تلافی ہم کر دیں گے۔ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، قرآن کریم میں 20ویں پارے کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ مسلمانوں نے سوچ لیا ہے، کیا یہ مسلمانوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اب ہم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ ان یقولوا آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اب ہم سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، چھیڑ چھاڑ تو کیا جائے گا تم سے، اس لیے کہ چھیڑ چھاڑ والوں کے خلاف تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان یفتنون، تمہارا امتحان ہم لیں گے، آزمائیں گے، فتنہ آزمائش میں ڈالیں گے۔ اور یہ تمہارے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جو قوم گزری ہے اس کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایمان میں کون سچا ہے اور کون کچا ہے۔ جو ایمان میں پکا ہوتا ہے وہ ان سب آزمائش میں پکا اترتا ہے، جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے ان سب امتحانات اور آزمائش میں لگڑ جاتا ہے۔ جمنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے اور نہ جمنے والوں کے لیے یہاں بھی پٹائی اور وہاں بھی پٹائی ہوتی۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ ساری آزمائشیں صرف تمہارے سامنے غیروں کی طرف سے نہیں آ رہی ہیں، یہ تو میرے ساتھ بھی آ چکی ہیں، اور میرے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں میں جو سب سے سپر جماعت ہے اللہ کے بعد، حضرات انبیاء کی، اللہ کے بعد سب سے مقدس ذات جو ہے وہ نبیوں کی ذات ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجے اور کوالٹی کا جو نبی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں ما اوذی النبی فی سبیل اللہ کما ما اوذی النبی فی سبیل اللہ کما اوذیت، جتنی پریشانی، جتنا امتحان، جتنی آزمائش اللہ نے میری کی ہے، جتنا امتحان اللہ نے میرا لیا ہے، کسی نبی کو اتنا امتحان میں نہیں ڈالا گیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں سنو، پریشانی میں ڈالے جانے کے اعتبار سے، امتحان لیے جانے کے اعتبار سے، آزمائش کے اعتبار سے جتنا نبیوں کا امتحان لیا گیا ہے سب سے زیادہ نبیوں کا امتحان ہوا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے بعد ایک پاکیزہ مقدس جماعت ہے حضرات صحابہ کرام کی، ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں، ان کا امتحان لیا گیا ہے، اور پھر صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت گزری ہے ان کے بعد ان کا امتحان اسی اعتبار سے لیا ہے، اور آج تک یہ امتحان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی امتحان لیا ہی جائے گا اہل ایمان والوں کا، جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے اس میں ایڈمیشن لیا ہے، ہمارا امتحان مختلف انداز سے اللہ لیں گے، یہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے، اور اس کو یہاں کیا ملے گا وہاں کیا ملے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت جو ملکی حالات اور آزمائش کا دور، امتحان کا دور ہمارے ساتھ چل رہا ہے،
اس دور میں ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں عمل کیا کرنا ہے اس وقت۔ نمبر 1، جو نبیوں کو عمل بتایا گیا تھا کہ حالات اور امتحان کے وقت آپ کو کیا کرنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ ماننا نہ ماننا، عمل کرنا نہ کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ نبیوں کو بتایا گیا کہ سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے، حالات اور امتحان میں جب آپ گھر جاؤ تو سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے، صبر اور تحمل سے کام کرنا ہے، الجھنا نہیں ہے، اشتعالی کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہے، صبر اور ضبط سے کام لینا ہے۔ صبر اور یہ ڈر کی چیز نہیں ہے کہ ہم ڈر سے صبر کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے ہم ڈر جائیں گے، کیوں ڈریں گے؟ ارے آپ کو ڈرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور محبوب رسول نے اس وقت عمل بتایا ہے وہ عمل آپ کرو، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں، اور آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کامیاب کر دے گا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے، برداشت سے کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، اسلام سے پورے طور سے وابستگی پیدا کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں رہنا ہے۔ جب ہم نے نام لکھا لیا ہے تو زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلام سے تعلق پیدا کرنا ہے، اسلام سے جوڑ پیدا کرنا ہے، اسلام سے وابستگی نسبت پیدا کرنی ہے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ جب ہم اسلام سے جڑیں گے اور اسلام ہماری زندگی میں راسخ ہوگا، اسلام کے اعتبار سے ہم مضبوط ہوں گے، خدا کی قسم باطل لوگوں کو اللہ سرنگو کر دے گا۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے، اسلام پر جمنا ہے۔ اور اسلام پر جمنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں آنا ہے۔ جمعہ کے دن نماز 5 وقت ہے، خالی جمعہ کا ہے۔ یہ ایک چیز خالی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہمارا تو سارا نقشہ ہی پورا خطیان ہمارا بگڑا ہوا ہے، اسلام سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ خالی زبانی اسلام ہے، زبانی اسلام ہے۔ جس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے وہ تو زبانی ہے ہی ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اس کے بھی صرف زبانی اسلام ہے۔ یہ حالات اور امتحان ویسے نہیں لیے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے، کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، صبح سے شام تک ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، کھانا پینا، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزارنا، معاشرے میں زندگی گزارنا، ہماری یہ تمام زندگی کے جتنے شعبے ہیں، کوشش کرے آدمی کہ اسلام کے مطابق گزارے۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ یہ اللہ جب ہم مسلمان صحیح ہو جائیں گے تو اللہ غیر مسلم کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا؟ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنَا لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، ظلم کرتا ہی نہیں اللہ۔ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ اسلام کو نافذ کر دے گا۔ تو دوسرا کام ہے اسلام سے وابستگی پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا۔ صرف جمعہ دن مسجد میں نہیں آنا بلکہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، اور جتنی شعبے کی زندگی ہیں تمام شعبوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ جب ایسے حالات میں گزر جائیں تو اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کرنا۔ کیا کرنا؟ ہاں، رونا اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، میرے رب
ہم تو کمزور ہیں، تیرے ماننے والے کچے پکے ہی صحیح لیکن تیرے ماننے والے ہیں، اے ہمارے رب ان مخالف حالات کو پھیر دے، اس کا نقشہ بدل دے۔ اللہ پھیر دے گا۔ اللہ شرط یہ ہے کہ ہم گڑ گڑانے والے بنے، اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جو اتنا ہم سب بچے ہوئے ہیں، یہ بھی ان علماء کا صدقہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں جس وقت ہم سوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہمارے اور آپ کے لیے روز آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے۔ تو تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا کہ اے میرے رب مخالف حالات کو پھیر دے اور ہمارا اب زیادہ امتحان اور آزمائش نہ کر۔ چوتھا کام ہے اجتماعیت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ متحد ہو کر زندگی گزارنا، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ چوتھا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ ہم مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ ادھر بٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر بٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر بٹے ہوئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہر جگہ کٹے ہوئے ہیں، ہر جگہ کٹے ہوئے ہیں۔ کہاں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کوئی ذات کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی فرقے کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی پارٹی کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ مختلف طریقے سے لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ اتحاد چور چور ہو گیا ہے، پارا پارا ہو گیا ہے۔ کہاں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، ہم اعلیٰ خاندان اور ذات کے ہیں، یہ کمزور ہے ذات کا۔ یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے اور لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ کہاں فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ سب کرنے سے پنپ نہیں سکتے سوائے آپ نقصان اٹھانے کے۔ علاج کیا ہے؟ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ایک سورج کے مانند بن جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ پارٹی پارٹی میں، فرقہ فرقہ میں مت بٹو، سورج کی طرح بن جاؤ۔ سورج ایک ہے کہ نہیں؟ اور پورے عالم کو روشن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہاں، ایک ہے، پورے عالم کو روشن کر رہا ہے۔ ہم جب جس دن ایک بن جائیں گے، خدا کی قسم ہمارے لیے سب جائز ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ہم ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو گے، جتھا جتھا گائے گا غیروں کا، پاس پاس اور چور چور ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اختلاف کیا آپس میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اتحاد کو ختم مت کرو، جھگڑا لڑائی بٹو مت پارٹیوں میں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر بٹ گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، کمزور ہو جاؤ گے۔ کیا ہوگے؟ کمزور ہو جاؤ گے۔ اور خالی کمزور ہی نہیں ہوگے، اتنا کمزور ہو جاؤ گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا، اس لیے میرے بھائیوں چوتھا کام کیا ہے؟ اجتماعیت کو پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اپنے آپ کو مختلف حصوں میں بانٹو نہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو۔ یہ جو جتھا آ رہا ہے میرے سامنے، جس دن ہم متحد ہوں گے اس کی ہوا اکھڑ جائے گی، اور جب تک ہم رہیں گے پارا پارا تو ہماری ہوا اکھڑتی چلی جائے گی۔ اور پانچواں کام کیا ہے؟ ہر زمانے میں جب حالات لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو اس کے تلافی اور اس کے حل کا
نہ بہت زیادہ حل عوام الناس کے پاس ہے اور نہ اس کی تدبیریں ان کے پاس ہیں۔ ہر زمانے میں تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لو، ہر زمانے میں جب کوئی معاملہ آیا ہے اور قابو سے بے قابو کی طرف جانے لگا ہے تو علماء دین کو آگے بڑھنا پڑا ہے۔ کس کو بڑھنا پڑا ہے؟ ہاں، ابھی میرے پاس کتنے آدمی فون کیا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے، کیسے ہو، کچھ آپ لوگ رہنمائی کیجئے، کچھ روا بتائیے۔ تو ہم کو اس بات سے تو خوشی ہوئی کہ کچھ لوگ ابھی ہیں جو علماء کی بات ماننے والے۔ آپ لوگ بھی مانتے ہیں علماء کی بات؟ تو بہت غلطی کرتے ہیں، نہیں ماننا چاہیے کہ ماننا چاہیے؟ ہمارے کہنے سے آپ کو ماننا ہے۔ کس کے کہنے سے ماننا؟ اللہ، اس کے رسول کے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے کہ علماء کی بات مانو۔ کس کی بات مانو؟ ہاں، وہ جو تم کو راستہ اور تدبیر بتائیں اور مسائل کا حل بتائیں، اس پر تم عمل کرو، انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے۔ کیا رہو گے؟ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی مانو اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الْعُلَمَاء، اور رسول اللہ کے بعد علماء کی بات مانو۔ کس کی بات مانو؟ ہم نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابھی تک آپ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی بات خالی کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم علماء کی بات مانو۔ اس لیے علماء کی بات مانو کہ تم سے بہت اعلیٰ درجے کے وہ ہوتے ہیں، تم سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اللہ ہی نے قرآن میں کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے علماء میں سب سے جو صحیح عالم ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اس موجودہ حالات میں جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، پہلا کام صبر اور تحمل سے کام کرنا ہے، دوسرا کام اسلام سے تعلق گہرا پیدا کرنا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اتحاد اور اتفاق، یونٹی قائم کرنی ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، اور پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ علماء کی رہبری، علماء کی رہنمائی، علماء کی قیادت میں کام کرنا ہے، جیسے وہ بتائیں آپ ان حالات میں ویسے ہی کام کریں، ویسے ہی کام کریں۔ ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، بہت سے بیچارے ہمارے پریشان ہیں اس مسئلے میں۔ کل ایک آدمی کا فون کیا تھا، کچھ لوگ اس تہوار سے پہلے، کئی مہینہ پہلے، کچھ لوگ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے جانور خرید لیتے ہیں اور خرید کے وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس وقت وہ لے آتے ہیں جانور، لیکن جب لانے کا وقت ہو گیا ہے تب یہاں یہ فتنہ وجود میں آ گیا ہے۔ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ جانور لائیں یا چھوڑ دیں؟ اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ جو حالات ہمارے ساتھ ہیں وہ جانور بیچنے والے کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو لانے میں اور موجودہ حالات میں اس جانور کی قربانی کرنے میں پریشانی ہے تو آپ کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس جانور کی قربانی آپ کریں۔ آپ اس سے بات کریں کہ آپ کچھ پیسے لے لو، جانور واپس لے لو۔ ان حالات میں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ واپس کر لیتا ہے اور کچھ پیسے بھی آپ کے چلے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت بڑے فتنے سے آپ بچ جائیں گے۔ بالفرض وہ نہیں واپس لیتا ہے تو پھر آپ اگر لانے کی شکل ہے تو لا کے کسی اور کے ہاتھ میں اس کو بیچ دیجیے۔ نہیں بیچ سکتے ہیں تو جتنا آپ نے بیانہ دیا ہے اتنے ہی پر اکتفا کیجئے
اور اس جانور کی قربانی لا کر مت کیجیے اگر فتنہ وجود میں آ جائے اور فتنہ برپا ہو جائے۔ آپ اس کے جگہ پر چھوٹے جانور یعنی خصی کی قربانی کر لیں، یہ اعلیٰ بات ہے۔ جہاں آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں جانور خرید رہے ہیں، اسی اعتبار سے اسی ریشیو سے آپ خصی خرید لیں، قربانی کر لیں اس کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے مسئلہ، وہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی وسعت نہیں ہے، تو پھر آپ ان علاقوں میں جہاں قربانی کرنے کی اجازت ہے اور گنجائش ہے اپنے پیسوں کو وہاں بھیجیں اور جن کے نام سے قربانی ہو قربانی کرا لیں، تاکہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، قربانی بھی ہو جائے اور فتنہ بھی وجود میں نہ آئے، اور انتشار اور فتنہ سے ہم امت کی حفاظت کر سکیں اور خود بھی بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ